توہین مذہب کے مقدمے میں گرفتار معروف مذہبی اسکالر انجینئر علی محمد مرزا کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ آپ کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، جو مرضی ہو جائے، اور جب اللہ نے طے کیا ہوا ہے نا تو آپ کو بچا کوئی نہیں سکتا۔ ویسے تو یہ آپ کا اور میرا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں نہیں آیا کہ جو موت ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، ہے نا یہ عقیدہ؟ لیکن کتنے پریکٹیکلی اس عقیدے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہماری اسٹریٹجی میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے ان کو للکارا ہے۔ ڈیفینسو موڈ میں کبھی نہیں گیا۔ اگر انہوں نے ایک بات کی ہے نا، میں نے 10 باتیں کی ہیں۔ اس لیے میں غامدی صاحب کی طرح باہر نہیں بیٹھا ہوا۔ غامدی صاحب والی ان کو گفتگو نہیں سمجھ آتی، وہ شریف بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ ان بدماشوں کے ساتھ آپ نے ٹیکل ایسے کرنا ہے کہ ایک کرے 10 سنائیں ان کو، لیکن 10 جھوٹی نہیں، دلائل کے ساتھ لمحہ پالو انہوں نے علمی طور پہ۔ پھر یہ ڈیفینسو موڈ میں کرو نہ چھیڑو، وہ تو پتہ ہے پھر چھڑتا نہیں ہے۔ آپ کو تو تجربہ ہے نا کہ علماء کتنے ڈرتے ہیں مجھ سے۔ ان کو پتہ ہے ایک بات کی نا تو یہ 4 سنائے گا۔ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی، اس کے بعد مین میڈیا میں ساری چیزیں آ گئیں، تو یہ چیزیں تو پھیلی نا، اس کا مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوا، فائدہ ہوا ہے۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایکٹیویٹی کروا کے نا تو مجھے بزدل کریں گے۔ میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا، میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو آڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے، جدوں وہ کافر سن، اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تو ان بھی بابے انہوں نے ہی وڈنے نے علمی طور پہ۔ تو ایک میری سرشت میں ہے، میری نیچر کے اندر ہے۔ جیسے پٹھانوں کو نہیں آپ نے دیکھا، جب لڑتے ہیں تو لگتا ہے یہ اگلے کو مار دیں گے، خود مریں گے۔ یہ میری نیچر ہے علمی طور پہ۔ میں فزیکلی جنگ نہیں لڑتا۔ علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں، اللہ کے فضل سے میں جو قرآن و سنت میں بلیو رکھنے والا ہوں نا، مجھے یہ متزلزل نہیں کر سکتے۔ میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا اللہ کے فضل سے، اور آپ کو نظر آئے کہ کیسا میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوا ہوں۔ تو یہ جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں نا، اس سے میں ڈیفینسو موڈ میں نہیں جاتا، بلکہ مزید اوفینسو ہوتا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے پھر دعوت کو اور ٹریگر ہوتا ہے۔ یہ جتنے الزامات لگاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں الزام لگائیں گے تو یہ ڈر جائے گا۔ ٹرینڈ چلایا نا انہوں نے میرے خلاف محرم میں، ٹرینڈ الٹا پڑ گیا۔ ٹرینڈ میں آپ جائیں 90% میرے حق میں لوگوں نے ویڈیو چڑھائی ہوئی ہیں، حدیثیں۔ اگر 4 بندوں کو نہیں پتا تھا ان کے ماموں نے کیا کیا ہے، تو اب حدیثوں کی وجہ سے سب کو پتا چل گیا۔ ساروں نے کہا یار صحیح تو کہہ رہے ہیں، اس نے کون سی اپنی بات کی ہے۔ میں فرنٹ سے آ کے بات کرتا ہوں کہ یہ بات کی ہے، اچھا آ جاؤ، اب دیکھو پھر یہ بات کس کس نے کی ہوئی ہے، آؤ فتویٰ لگاؤ۔ فوراً ڈر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے ایکسپیرینس کے بعد آپ کے اپنے اعصاب، آپ اپنے آپ کو تو سمجھا لیں گے اپنے ایمان کے لیول کے اوپر۔ سب سے بڑی آزمائش جو ہے نا، وہ آپ کے بیوی بچے اور ماں باپ بن جاتے ہیں۔ وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ لوگ نہیں سوچتے۔ لوگ سمجھتے ہیں جس پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے نا تو بیچارہ ڈر ڈر کے زندگی گزارا ہوگا۔ نہ، میرا ڈر کہیں نظر آیا آپ کو؟ اس کے بعد تو میں اور ابھر کے ہی سامنے آتا ہوں۔ لیکن مسئلہ ہوتا ہے بیوی بچے ماں باپ، ان کا وہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا، کمزور دل والے ہوتے ہیں نا۔ خیر میں نے تو ان کو بھی بڑا دلیر کوشش کرتا ہوں کروں، باقی یہ کہ وہ انسان تو بہرحال انسان ہے۔ یہ ایک جذبہ انسان کا اس کے بعد پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، جو مرضی ہو جائے، اور جب اللہ نے طے کیا ہوا ہے نا تو آپ کو بچا کوئی نہیں سکتا۔ ویسے تو یہ آپ کا اور میرا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں نہیں آیا کہ جو موت ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، ہے نا یہ عقیدہ؟ لیکن کتنے پریکٹیکلی اس عقیدے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اب دنیا میں کوئی رہنے کی خواہش نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا میں ڈیلیور کر سکتا ہوں نا، اور جتنا میں ان باطل فرقوں کو اور شیطانی راستوں کو للکار سکتا ہوں، وہ میں خود کر کے جاؤں۔ ویسے تو اتنے اسٹوڈنٹ پروڈیوس ہو گئے ہیں کہ وہ چلائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں میں جتنی بیسٹ ایفرٹ پٹ کر سکتا ہوں وہ کر دوں۔ اس کے علاوہ کوئی اور خواہش نہیں ہے کہ رذیل عمر تک کوئی لوٹایا جائے۔ نبی الاسلام بھی 61 ایئرز میں چلے گئے۔ 61 ایئر کوئی ایج نہیں ہے، دیکھا جائے 61 سال کوئی اتنی عمر نہیں ہے۔ نبی الاسلام کی داڑھی بھی کالی تھی، اس طریقے حضرت ابوبکر صدیق کی بھی عمر اتنی تھی۔ 63 سال تو ہم لیونر ایئرز سے کہتے ہیں، سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 ایئرز ہے۔ حضرت علی کی بھی اتنی عمر تھی، حضرت
عمر کی بھی اتنی عمر تھی. حضرت عثمان کی عمر 82 ایئرس تک گئی ہے, باقی تو سارے چھوٹی عمر میں گئے. حضرت حسین 57, حسن ابن علی تو اس سے بھی کم عمر میں. تو یہ ایک فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو موت کے حوالے سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ نے وقت مقرر کیا تھا. باقی آپ نے ظاہر ہے کہ پھر پوری لائف میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں.